ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا۔ الیاذ باللہ، اب تو شادیاں بعد میں ہوتی ہے، شادی سے پہلے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ قوم کی بیٹیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ رابطے بڑھا کر اپنا سب کچھ لٹا دیتی، اور قوم کے نوجوان لڑکے شادی سے پہلے ساری لذتیں حاصل کر لینا چاہتے ہیں۔ بس میں جاتے جاتے اپنا درد دل اتنا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم شادی سے پہلے شادی کے بعد کی لذتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی کی عصمت کو تار تار کرنے سے پہلے ذرا اپنی بہن بیٹی کا تصور بھی کر لیا کرو۔ اگر آج آپ کی بیٹی نہیں ہے تو کل آپ کے گھر بیٹی ضرور پیدا ہوگی، اور اگر بیٹی نہ بھی پیدا ہو تو آپ کسی بہن کے بھائی ہو، آپ کسی ماں کے بیٹے ہو، آپ کے گھر میں بھی عورت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا قرض کی طرح ہے، ہر قرض انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا ایسا قرضہ ہے ادھر کیا ادھر وہ خود بخود ادا ہو جاتا ہے، مگر جو توبہ کر لے وہ بچے گا۔ اس لیے آج افیئر فیشن بن چکا ہے، بچیاں نادانی کرتی ہے۔ میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، یہ جو تم افیئر فلمیں دیکھ کر کے کر رہی ہو، کوئی لڑکا افیئر کرنے والا تمہارا ہمدرد نہیں ہے، یہ تمہاری آبرو لوٹ کر کے پلٹ جائے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں، بلکہ آج کل میری قوم کی بیٹیاں تو مسلمان لڑکوں کو چھوڑ کر غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آنکھیں لڑا رہی ہے۔ پچھلے دنوں ایک عورت ناسک سے آئی، اس کے 2-3 بچے تھے، رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی پتہ ہے؟ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اس نے 3 بچے پیدا کیے، چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ آج اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بھاگنے والی بیٹی کی عزت نہ سسرال میں ہوتی ہے نہ میکے میں ہوتی ہے، اس لیے عزت سے شادی کرو۔ اور ماں باپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ اپنی بیٹی کی شادی جلدی کریں۔ لوگ مال دیکھ رہے ہیں، مالدار رشتہ آئے گا تو نکاح کریں گے، اپنی برادری کا آئے گا تو نکاح کریں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اسلام میں برادریوں کا کوئی تصور نہیں ہے، برادریاں صرف پہچان کے لیے ہے۔ اگر دیندار نیک رشتہ آپ کو مل جائے تو برادری نہ دیکھو، کیونکہ ہر برادری کا خون ایک ہے، صرف نیک دیکھو، مسلمان دیکھو۔ توڑ دو یہ دیواریں اجنبیت کی، تعصب کی دیواریں توڑ دو۔ میں پوچھتا ہوں، نبی کے خاندان سے بہتر کس کا خاندان ہو سکتا تھا؟ لیکن امام حسین نے ایک اس لڑکی سے شادی کی جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اسے کنیز بنا کر کے لایا گیا۔ امام علی مقام کو وہ کنیز پیش کی گئی، امام علی مقام نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ نکاح کر کے گویا کہ اس کنیز کو امت کی آقازادی بنا دیا۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو زیادہ دن تک گھروں میں نہ رکھو، اچھا رشتہ ہے نیک دیندار گھرانے کا دے دو، اور آج سے شروعات ہوگی تو پھر آنے والے دنوں میں یہ سب چیزیں ختم ہوگی۔ ارے تیری بیٹی کسی کافر کے ساتھ بھاگنے سے تو اچھا تھا کہ تو کسی مسلمان کے ساتھ بیاہ دیتا عزت کے ساتھ۔ لوگ اتنا ہی تو کہتے ہیں کہ کہاں دے دیا، لیکن تیری بیٹی کی آبرو تو بچتی، عزت تو بچتی، عزت کے ساتھ تو تیری بیٹی تیرے گھر آتی، تو سماج میں عزت کے ساتھ سر اٹھا کر کے جیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، درجنوں مثالیں آپ کو ملے گی قرون اولیٰ میں، صحابہ کی زندگیوں میں۔ بہت سارے حبشی صحابہ کو مدینہ منورہ کے مدنی صحابہ نے اپنی بیٹیاں دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ ہمارا خون ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی بالغ ہو جائے
تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو, شادی کرنے میں جلدی کرو, تاخیر مت کرو. بیٹی کے بالغ ہونے کے بعد جو باپ اور ماں نکاح کرنے میں تاخیر کرتے ہیں, پھر بیٹا بیٹی جو گناہ کرتے ہیں اس کا وبال اس کے ماں باپ کے سر پر بھی آتا ہے. اس لیے لوگوں اپنی اصلاح کرو, اپنے آپ کو چینج کرو, تبدیل کرو. تو قوم کی بیٹیاں جو لڑکوں کے ساتھ افیئر کر رہی ہے, جلدی مچاتی ہے وہ شادی میں, لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹی کے لیے ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں. کیوں ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ اپنے تجربات کی روشنی میں رشتہ تلاش کرتے ہیں. اور یاد رکھنا, جو نکاح ماں باپ کی خوشی کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول کرتا ہے, اور جو رشتے ہم خود ڈھونڈنے نکلتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی. اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح کریں, اور نوجوان پاک دامنی اختیار کریں, کیونکہ ایک دن آپ نے باپ بننا ہے. میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے جذبات جوان ہیں, آپ بھاگ کر کے نکاح تو کر لیتے ہیں, افیئر کے ذریعے تو نکاح کر لیتے ہیں, لیکن پھر آج سے 15 سال کے بعد جب آپ کی اولاد جوان ہوتی ہے تو اس کو شریف گھرانے کا رشتہ نہیں آتا. لوگ کیا کہتے ہیں, اس کے ماں باپ تو بھگوڑے تھے, انہوں نے تو بھاگ کر شادی کی تھی. تو اچھے خاندان کے لوگ آپ کی بیٹا بیٹی کو قبول کرنے تیار نہیں ہوتے, تو گویا کہ آپ کی چند دن کی خوشیوں کی وجہ سے آپ کی اولاد کا مستقبل تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے اے ظالم ماں باپ, تو اپنی خوشی کے لیے اپنی اولاد کا مستقبل تباہ و برباد نہ کر. جب شریف لوگ نہیں اپناتے تو پھر جہاں چاہے تمہیں اٹھا کر کے دینا پڑتا ہے. اس لیے خدا کے لیے شرافت کے ساتھ رشتے کرو. دیکھو, شرافت سے کرو گے تو بھی وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے, اور بھاگ کر کرو گے تو بھی وہی ملے گی جو تقدیر میں لکھی ہے. کیونکہ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ملنا تو اسی نے ہے, ملنا تو اسی نے ہے جو تقدیر میں لکھ دیا گیا. تو پھر ہم شرافت ہی سے کریں, اچھے راستے سے کریں. تو بیٹیاں بھی انتظار کریں, جلدی نہ مچائیں. جو اللہ نے لکھا ہے وہی جوڑا تمہیں ملے گا. آپ کو بتاؤں, موت, روزی اور رشتے انسان کو ڈھونڈتے ہیں, انسان کو تلاش کرتے ہیں. موت نے اسی وقت آنا ہے جب لکھا ہے, رشتہ وہی آنا ہے جب لکھا ہے, جو لکھا ہے. ارے ایسا بھی ہے, اللہ اکبر, 7 سمندر پار کسی کا رشتہ لکھا ہے تو وہ رشتہ بھی آ کر کے اسے ملتا ہے. بہت مشہور داستانیں ہیں, لیکن اس کا یہاں وقت نہیں. انشاءاللہ کبھی یاد دلائیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہی رشتہ ملتا ہے جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. کس کو کہاں کا رشتہ ملا, آپ کو حیرت ہوگی. آپ تعجب کریں گے, کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک مزدور کے ساتھ ایک شہزادی کا نکاح لکھا تھا تو ہوا, ایسا ہوا. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی تقدیر پر بھروسہ اور اعتماد کرنا ہے, اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے حال کی اصلاح کرے. میں اور بھی باتیں عرض کرتا, وہ حدیث پاک میں پوری پڑھتا, لیکن چونکہ مجھے مرکز پہنچنا ہے اور ہفتہ وار اجتماع میں پہنچنا ہمارے لیے لازمی ہے, تو اس لیے چونکہ وہ وہاں پر ابلیس کی مجلس شورا نامی عنوان چل رہا ہے اور مجھے اس کو بھی مکمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunnidawatisllami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.